سورہ یونس آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے بہت ہی خوبصورت باتیں پڑھی، ہمیں آخرت کا مقصد بتایا گیا، اور اب آپ غور کریں کہ اللہ کی ایک سنت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوئی، جو ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، اور ایک اللہ کو کچھ باتیں اللہ کی انڈرسٹینڈ کر کے نا بہت تسلی مل جاتی ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو آپ غور کیجیے گا اس آیت پر، آیت نمبر 11، کہ وَلَوْ يُعَجِّلْ، اگر اللہ تعالیٰ عجلت کر دیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ عجلت کر دے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر شر کی جو عجلت کر دیں ان کے لیے، جو جس طرح سے انسان حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی غلط ہائپر ہو کر بددعا خود کے لیے بھی مانگ لیتا ہے، اگر اللہ تعالی جلدی کر دیتے انسان کے گناہ دیکھ کر، انسان کی خطائیں، انسان کا شرک، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دیتے نا لوگوں کے لیے برائی، جلدی ان کے لیے جو اللہ خیر کو جتنا جلدی انسان پر ڈالتے ہیں، یعنی جو خیر ہم کو ملتا ہے، اس سے پتا چلا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے کمپیریزن میں کہ جو ہماری پکڑ ہونے والی ہے غلطیوں پر، اس کو کئی بار معافی مل جاتی ہے ہمارے عمل کے لیے ہمیں، اور اللہ ہمیں برائی میں پکڑنے کو اتنی جلدی نہیں کرتے ہیں جتنا اللہ ہمیں خیر دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ میں نے انڈرسٹینڈ کیا اللہ کی کتاب سے، اور واقعی یہ بات میں آپ کی محبت اللہ سے اور بڑھ جائے گی کہ اللہ جتنا اچھا دینے میں ہمیں جلدی کرتے ہیں، ہماری گناہوں کی پکڑ اس سے تھوڑی سست ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قاعدے قانون اور سنت کے مطابق اللہ ہماری پکڑ میں تھوڑا سلو ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی نہیں پکڑتے، ہمیں موقع دیتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی کہ اللہ اسی ڈھیل کے دنوں میں ہی ہمیں آپ سے معافی مانگنے والا بنا دیجئے، کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ اگر میں جلدی کر دوں نا لوگوں کے لیے، جیسے خیر جلدی کرتا ہوں، جتنا جلدی اللہ بھلائی ہمیں دیتے ہیں، اگر میں تمہیں اتنی ہی اسی ایوریج پر تمہاری برائیوں پر تمہاری پکڑ کر دوں نا، تو لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُم، تو البتہ سارا کام تمام ہو جاتا، اور البتہ فیصلہ ہو جاتا ان کی طرف ان کے وقت کا، یعنی تم مر جاتے اور ہر چیز تہس نہس ہو جاتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کا جو ریشو پروپورشن ہے، آپ کو قرآن سے پتا چلا کہ میں جتنا تمہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کرتا ہوں، اتنا میں تمہاری پکڑ میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، ہمیں ڈھیل کے دنوں میں معافی مانگنے والا، شرمندہ ہونے والا، اصلاح کرنے والا بنا دیجئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں کچھ لوگوں کو تو ان کی سرکشی میں، پکڑتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جن کو پکڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہو، کہ بھئی وہ پکڑے جائیں تو کچھ احساس ہو۔ ہم تو اس کو بھی نظر لگ گئی، اثر ہو گیا، ستارے گردش میں تھے، کالی زبان تھی، فلاں تھا، ڈھماکہ تھا، اس نے مجھ پہ جادو کر دیا۔ یعنی ہماری تو جب پکڑ بھی ہوتی ہے تو ہم لان تان دوسروں پہ ڈالتے ہیں، تب بھی ہمیں سوچ نہیں آتی کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑا گیا، جو کہ ہمیں اللہ نے سورہ یونس کے قصے میں بتا دیا۔ اللہ چاہتے تو یونس علیہ السلام کا قصہ ہی نہیں بتاتے کہ جی ان سے کچھ کوتاہی ہوئی، وہ ملامت زدہ تھے، تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، وہاں انہوں نے اپنی معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس نے معافی نہ مانگی ہوتی، اور اگر یونس علیہ السلام نے شرمندہ نہ ہوئے ہوتے، تو فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ قیامت کے دن ان کو مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھانا تھا۔ ان کی سونپے جانے کی جگہ وہ مچھلی کا پیٹ قرار دے دی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ معافی ہم کو
کہاں اوپر شاندار بنا دیتی ہے. ہماری شرمندگی، ہماری معافی، ہماری کوتاہی، ہمارا گناہوں پہ اکڑے نہ رہنا ہمیں کتنی بلندی دے سکتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے اگر میں اور آپ اس آیت کو سمجھ لیں. لیکن اب اللہ کی ایک دوسری سنت بھی ہمیں نظر آ گئی کہ کچھ لوگوں کو تو اللہ نے کہا کہ میں پکڑ لیتا ہوں لیکن تھوڑا دیر سے پکڑتا ہوں بھلائی کے کمپیریزن میں. جتنا میں خوشیاں تمہیں جلدی دیتا ہوں اتنی جلدی پکڑ نہیں کرتا لیکن پکڑ لیتا ہوں. لیکن سیکنڈ پوائنٹ میں تو کہہ رہے ہیں کچھ کو پکڑتا ہی نہیں ہوں. تو آپ خوش ہیں؟ تو خوش ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اب اس کو ٹھیک ہی نہیں کرنا. اللہ اس سے اتنے ناراض ہیں کہ اللہ نے اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دینی ہے. کس پر اللہ اتنے ناراض ہوتے ہوں گے؟ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ ان پہ ناراض زیادہ ہوتے ہوں گے جو ہماری طرح قرآن جانتے ہوں گے اور بہت بڑی غلطی کر جاتے ہوں گے. یعنی جو اتنا قرآن جانتا ہو، اتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہو، اس کے باوجود اگنور کرتا ہو، حرام کھاتا ہو، بے حیائی کرتا ہو، والدین اور دوسروں کے حق مارتا ہو، تو پھر تو اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حال پہ چھوڑتے ہیں جو حق جاننے کے بعد، ہدایت جاننے کے بعد اور بے رخی اختیار کرتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور پتھر دل ہونے سے بچا لے. تو اب اللہ کی ایک اور سنت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لا یرجون، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو کوئی انسپریشن، ان کو کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہ اللہ کو شکل کیا دکھائیں گے. فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھوں کی طرح اپنی سرکشی میں، عیاشی پر، برائی پر، ظلم پر لگے پڑے ہیں. انہیں کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہوئے نا یہ پتھر دل. تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو پکڑتے ہیں، کچھ کو نہیں پکڑتے، جن سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہمارے کویسچن ریز ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے انہیں چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ مکافات عمل بھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں دینا. اور پھر اسی طرح یہ باتیں کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری اگزامپل اللہ دیتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو ٹچ ہوتی ہے کوئی تکلیف، جب انسان کسی تکلیف سے نکلتا ہے یا چھوتی ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے اپنی کروٹوں پہ، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے. یعنی اللہ اس کی بے چینی بتا رہے ہیں. اور واقعی ہم نے تو اپنے اندر دیکھی ہے کہ ہمارے سجدے فرق ہو جاتے ہیں، ہمارے بات کا لہجہ بدل جاتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں. تو ہر چیز ہماری بڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور ہم بڑے ہمبل ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب اس کو تکلیف پڑتی ہے تو پکارتا ہے جنبہ قائدن قائمن، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، اٹھے اٹھے، ہر وقت اللہ اللہ اللہ. فلما کشفنا عنہ درہ، جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے تکلیف کو، مرہ، ایسے گزر جاتا ہے. وہ جو ہمبلنس تھی، وہ جو شفیق بن گیا تھا، وہ جو بڑا اچھا انسان بن گیا تھا، ایسے گزر جاتا ہے کہ گویا لم یدعنا، کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی در مسہ، کہ اسے کوئی تکلیف ہی کبھی نہیں ہوئی، کہ اسے کچھ کسی نے چھوا ہو، کسی پریشانی نے، ایسے گزر جاتا ہے اگنور کر کر. کذالک، اللہ فرماتے اسی طرح، زین للمسرفین، اللہ نے ان کو مسرف کہا. یہ اسراف ہے اللہ کے نزدیک، انتہائی گناہ گار. مسرف کا معنی ہوتا ہے، اسراف کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کسی چیز میں کر دینا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے کرمنل کے بھی عمل کو مزین کر دیتے ہیں. یعنی وہ غلط کرتا ہے
اور اس کو اسی میں ہی پھلتا پھولتا ہے، وہ اپنی غلطیوں میں پھلتا پھولتا ہے۔ یہ جو سارے ہمارے کویسچن ہیں کہ یہ لوگ اتنے خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں حرام مال کھا کر، ان کے تو چہرے پر بھی لعنت نہیں برستی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون اسی طرح ہیں کہ جب میں اور آپ انتہا کر دیں گے نا تو تب بھی ہم پر لعنت نہیں برستی، کیونکہ اب اللہ نے ہمیں جنت نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائیے، اللہ ہمیں آپ کی جنت سے ضرور نوازیے گا، اللہ ہمیں آپ کی دنیا کی پکڑ سے بھی بچا لیجئے۔ تو اب یہ کیسے اور کب ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نہ پکڑیں اور آخرت میں بھی جنت دے دیں؟ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب میں اور آپ بھی ہر پل اللہ کو یاد رکھیں، ہوش کے ناخن لیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں اور کوئی حرام کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ان کو اسراف کرنے والا کہا، ایسے لوگوں کی اللہ دنیا بھی مزین کر دیں گے، ما کانوا یعملون، ان کے عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کو جانا، اللہ کو پہچانا اور پھر یہ اگنور کر گئے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے گا۔